کیا صرف حکومتیں بدلنے سے نظام بدل جاتا ہے؟ ہندوستان کے نوجوانوں کا احتجاج ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ کیا غصہ کافی ہے یا کامیابی کے لیے حکمت عملی بھی ضروری ہے؟ دیکھیے ایک مختصر مگر فکر انگیز تجزیہ۔ ہندوستان میں نوجوانوں کی احتجاجی سیاست کوئی نئی بات نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی نوجوان سڑکوں پر نکلتے ہیں تو وہ معاشرے میں ایک بڑی بے چینی اور تبدیلی کی خواہش کی علامت ہوتے ہیں۔ لیکن صرف غصہ اور احتجاج کسی بھی ملک میں پائیدار تبدیلی کی ضمانت نہیں بنتا۔ اس وقت ہندوستان میں میڈیکل کے امتحانی پرچوں کے مبینہ لیک ہونے کے خلاف شروع ہونے والا احتجاج بتدریج ایک وسیع سیاسی رنگ اختیار کر چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تحریک کا آخری مقصد کیا ہے؟ اگر مطالبہ صرف کسی وزیر کا استعفیٰ یا حکومت کی تبدیلی ہے تو کیا اس سے نظام واقعی بدل جائے گا یا پھر صرف چند چہرے تبدیل ہوں گے، جبکہ پرانا ڈھانچہ اپنی جگہ برقرار رہے گا؟ سنو پوائنٹ ڈیجیٹل کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ سنو پوائنٹ ڈیجیٹل کی طرف سے آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دنیا کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش میں نوجوانوں نے بھرپور احتجاج کیے، حکومتوں پر دباؤ ڈالا اور بعض جگہ حکمران بھی تبدیل ہوئے، لیکن چند سال بعد یہ سوال پھر اپنی جگہ موجود رہا کہ کیا عام نوجوان کی زندگی میں بنیادی تبدیلی آئی؟ کیا نظام شفاف، منصفانہ اور عوام دوست بن گیا؟ اکثر صورتوں میں جواب مکمل طور پر مثبت نہیں تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ احتجاج اور تحریک میں فرق ہوتا ہے۔ احتجاج کسی مسئلے پر فوری رد عمل ہوتا ہے، جبکہ تحریک ایک طویل جدوجہد، واضح نظریے، مضبوط تنظیم اور مستقبل کے منصوبے کا نام ہے۔ اگر کسی احتجاج کے پاس یہ عناصر موجود نہ ہوں تو اس کا فائدہ اکثر وہ سیاسی قوتیں اٹھا لیتی ہیں جو پہلے ہی سے منظم ہوتی ہیں۔ نتیجتاً عوام کی قربانیاں رہ جاتی ہیں، مگر اقتدار صرف ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اپنے غصے کا اظہار ہی نہ کریں، بلکہ یہ بھی سوچیں کہ جس تبدیلی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کا عملی خاکہ کیا ہوگا۔ احتجاج کے بعد ملک کو کس سمت لے جانا ہے؟ انصاف، تعلیم، معیشت اور جمہوریت کے بارے میں واضح منصوبہ کیا ہے؟ اگر ان سوالوں کے جواب موجود نہ ہوں تو بڑے سے بڑا احتجاج بھی وقتی جوش تک محدود رہ سکتا ہے۔ اصل تبدیلی صرف نعروں، جلسوں یا سوشل میڈیا سے نہیں آتی، بلکہ مسلسل جدوجہد، تنظیم، شعور، تربیت اور حکمت عملی سے آتی ہے۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ کامیاب قومیں وہی ہوتی ہیں جو جذبات کے ساتھ ساتھ منصوبہ بندی بھی کرتی ہیں۔ لہٰذا ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک، نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ صرف نظام سے ناراض ہونا کافی نہیں، بلکہ ایسا متبادل راستہ بھی پیش کرنا ضروری ہے جو واقعی ایک بہتر اور منصفانہ نظام کی بنیاد رکھ سکے۔ یہی وہ فرق ہے جو وقتی احتجاج اور دیر پا تبدیلی کے درمیان حد فاصل بن جاتا ہے۔ آصف حیات بلوچ، سنو پوائنٹ ڈیجیٹل۔